میں نے اپنے گھر کا سارا زیور بیچا اور مجھے اس کی ضرورت تھی، ٹریننگ کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے سارا زیور بیچ کے وہ پیسے جو تھے وہ اپنی ایک بیلٹ کے اندر، ہمیان کے اندر ڈالے۔ اس نے آپ کے والد کی خدمت میں اس کی جھولی میں وہ 500 ریال ڈال دیا، والد خوش ہو گیا، اس کا قرضہ اتر گیا۔ وہ بکریاں لے کے اپنی ماں کے پاس آ گیا، اس نے کہا اماں یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں، ان کا دودھ پیو، مجھے خوشی ہوگی۔ ناظرین اکرام، انہوں نے اس کو گلے لگا لیا، کہنے لگے تو ہم تو تمہاری تلاش میں تھے، اور یہ ساری بکریاں جو ہیں یہ اپنی والدہ کے حکم کے مطابق تمہارے حوالے کرنے کے لیے آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ ہے یہ سعودی عرب کے شمال میں حائل، اور اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو حفر الباطن کا شہر آتا ہے، حفر الباطن سے آگے کویت کا بارڈر ہے اور کویت کا ملک ہے۔ یہ تقریباً آج سے کم و بیش کو 70-75 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ حائل جو ہے یہ علاقہ اپنے کرم، اپنے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ حسن ضیافت، دروازے کھلے ہوئے ہیں، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی۔ وہاں پر ایک فیملی، ایک شخص، اس کا ماشاءاللہ یہی سلسلہ تھا کہ اس کا گھر جو ہے وہ کھلا گھر تھا، لوگ آتے جاتے، مہمان نوازی چلتی تھی۔ کہ ظاہر بات ہے مہمان نوازی کے لیے اخراجات چاہیے، پیسے چاہیے۔ لو جی، ہوا یوں کہ یہ شخص جس کے میں واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس شخص کے اوپر آہستہ آہستہ قرضہ چڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا جو قرضہ تھا وہ 500 ریال۔ اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں آج سے کچھ تقریباً 70-75 سال پرانی بات ہے، تو یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 500 ریال۔ بہرحال اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ اب اس کا ہر وقت یہ فکر رہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اس قرضے کو کیسے اترے گا، یہ اتنی بڑی رقم ہے۔ اب اس کی اولاد تھی ماشاءاللہ، لیکن سب سے بڑا جو بیٹا تھا اس کی عمر تھی اس وقت کو 12-13 سال کی۔ اب وہ جب بھی اپنے والد کے پاس بیٹھتا، اس کے والد اپنے وہ قرضے کا ذکر کرتا کہ بھئی میرے اوپر قرضہ ہے۔ خیر ایک دن وہ بیٹا اس کو کہنے لگا ابا جان بات سنیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا قرضہ میں اتاروں گا۔ وہ دیکھا 12-13 سال کا نوجوان ہے، چھوٹا سا ابھی بچہ ہے کے حساب سے، اس نے کہا تو میرا کیسے قرضہ؟ اس نے کہا کوئی فکر نہ کرے کہ یہ قرضہ سمجھ لے کہ میں اتار دوں گا۔ لو جی، یہ چونکہ ظاہر بات ہے صحرا کے رہنے والے تھے، بکریاں، بھیڑیں جی، اونٹ، یہی اس زمانے میں ان کا سب سے زیادہ کاروبار تھا، یہی کام تھا۔ خیر وہ یہ بچہ جو ہے یہ بکریوں کے پیچھے، ان کی سمجھ بوجھ کس طریقے سے ان کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے ان کو کرنا ہے۔ ایک دن اپنے والد سے کہنے لگا ابا جان بات یہ ہے کہ یہاں پر تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں کویت کے اندر پیسہ آنا شروع ہوا تھا۔ اس نے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں کویت چلا جاؤں، میں وہاں جا کے کچھ محنت مزدوری کرتا ہوں تاکہ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کروں۔ چلے جاؤ۔ کویت چلا گیا، کویت شہر کے اندر اس نے جا کے، اب اس کو تو خیال یہ تھا کہ بھی یہاں پہ، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا کوئی خاص۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب سے آسان کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مالی کو لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر اٹھا کے ادھر بازار میں وہ چلا جاتا، بہرحال اس کو کھانا روٹی تو مل جاتی لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بھئی میں چونکہ صحرا کا آدمی ہوں، بکریوں کا کام کو جانتا ہوں، وہ باہر چلا گیا۔ وہاں پر بہت بڑی وہ جگہ تھی، وہاں پر بکریاں وغیرہ بک رہی تھی، کرتے کرتے خیر اس کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کھلا میدان تھا، تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ٹیلا سا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ لو جی، جس وقت وہ وہاں پہ گیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ہمیان یہ بیلٹ تھی وہاں پہ پڑی ہوئی۔ اس نے بیلٹ کو دیکھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ درم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک اس کو ایک نعمت ملی۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے کمر کے ساتھ باندھ دیا اس کو ماشاءاللہ۔ اب ساتھ ہی اس نے کہا، اپنے آپ سے کہا، اس نے دیکھ بات سن، یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ جس کی بھی ہے تو نے اس کو واپس کرنی ہے۔ جس وقت وہ آیا وہاں پر جہاں وہ خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس نے جا کے اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، اگر گم ہوئی ہے تو مجھ سے آ کے رابطہ کر لیں۔
اسے یہ نہیں بتایا کہ بھائی کسی کی ہمیان یا کسی کی بیلٹ گم ہوئی ہے، نہیں، ایک دن اعلان کر رہا ہے، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتہ، 10 دن، وہ مستقل اعلان کرتا جا رہا ہے کہ ہاں لوگوں کسی کو کوئی چیز گم ہوئی ہے تو مجھ کو نشانی بتائے اور مجھ سے لے لے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی چیز گم ہوئی ہے. کچھ 2 ہفتے اسی طریقے سے گزر گئے. اس نے کہا بھائی نا اب جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے. تو جی ناظرین اکرام، اس نے کہا کہ اب یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. اس میں تھوڑے سے اس نے چند درہم اس نے نکالے اور اس نے معمولی سی شاپنگ جو سفر کرنے کے لیے ضروری تھی، اور کچھ اس نے کھجوریں خریدی تاکہ اس کے لیے زیادہ راہ بن جائے. لو جی کویت سے وہ حائل واپسی کے لیے چل پڑا، پیدل ہی چل پڑا. اس زمانے میں نئی نئی بسیں یا ٹرک آنے شروع ہوئے تھے. خیر اب وہ پیدل چلتا 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 تھک گیا اور ایک جگہ آ کے وہ جس کو کہتے ہیں نا گر پڑا درخت کا نیچے، اور وہاں پر اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، شدید اس کو نیند آئی ہوئی تھی. بہرحال وہ سو گیا. اس کو ہوش تب آئی کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا ابھی زندہ ہے، یہ زندہ ہے، ہاں جی ابھی تو زندہ ہے یار، یہ ہل رہا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالو. خیر جی وہ جو آنے والے تھے اسے آنکھیں کھولی تو لوگ جو تھے اس کے سر پہ کھڑے ہیں. کوئی اس کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، کوئی اس کو ہلا رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نہیں یہ زندہ ہے. الحمدللہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا. بہرحال تھکاوٹ اس کی دور ہو چکی. انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ بس تھی، اس کے اندر اس کو بٹھا کے اپنے گاؤں میں لے گئے. وہاں پر جا کے انہوں نے اس کو کھانا وانا کھلایا، اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا سہارا ملا. اس دوران میں وہ جو گھر کا مالک تھا وہ آ گیا. اس نے آ کے دیکھا نوجوان تقریباً 13-14 سال اس کی عمر. اس نے اس سے کہا بیٹے تو کہاں سے آیا ہے، کدھر گئے تھے، کس جگہ گئے تھے، کیوں گئے تھے. اس نے کہا جی سیدھی بات جائے کہ میں حائل کا رہنے والا ہوں، حفر الباطن میں کاروبار تھوڑا بہت کر رہا تھا اور میں وہاں سے کویت آیا تھا اس لیے کہ میں اپنے والد کا قرضہ اتارنے کے لیے. اس نے کہا ہیں کویت میں گئے تھے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اہل کویت کی خیر ہو، وہاں پر تو میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس نے کہا کیا نقصان تمہارا ہوا. اس نے کہا اللہ کرے وہ میرا نقصان پورا ہو جائے، بس اللہ ہی پورا کر سکتا. اس نے کہا ہوا کیا تمہارے ساتھ. کہنے لگا ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو فوج میں بھرتی کروانا تھا اور میں نے اپنے گھر کا سارا زیور بیچا اور مجھے اس کی ضرورت تھی، ٹریننگ کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے سارا زیور بیچ کے وہ پیسے جو تھے وہ اپنی ایک بیلٹ کے اندر ہمیان کے اندر ڈالے، اور وہ نہ جانے وہاں کویت کے بازار کے اندر مجھ سے کہیں گر پڑی یا کسی جگہ پر، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گری. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اس کی نشانی کیا ہے. اس نے کہا اس کی نشانی یہ تھی، اس کا یہ رنگ تھا، یہ تھا، یہ تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ اٹھ کے گیا دوسری طرف، دیوار کے پیچھے اس نے اپنے وہ کپڑا اتارا، اپنے وہ قمیض، اور اس کے نیچے سے اس نے بیلٹ اتاری، اور بیلٹ اتار کے آ کے اس کو کہنے لگا کہ یہ رہی تمہاری وہ بیلٹ اور یہ رہے تمہارے پیسے. جس وقت اس نے دیکھا اس کو وہی بیلٹ ایز اٹ از اس کو ساروں پیسوں سمیت مل گئی. اس نے کہا ہاں اس میں سے میں نے 1-2 درہم جو تھے نا وہ لیے تھے، اس لیے کہ میں نے اپنے زیادہ راہ کے لیے میں نے کھجوریں خریدی تھی، ایک اور چیز بھی خریدی تھی، بس باقی سارے پیسے اسی طرح ہیں. اب وہ جو آدمی ہے وہ حیران رہ گیا اس کی ایمانداری کے اوپر. اس نے کہا کویت تم کس لیے گئے تھے. اس نے کہا اس لیے گئے تھا کہ میرے والد کے اوپر قرضہ تھا اور میں وہ قرضہ اتارنا چاہتا تھا. کہنے لگا کتنا قرضہ تھا. اس نے کہا 500 ریال. اس نے کیا کیا، اس نے اس بیلٹ کو کھولا، اس میں سے 500 ریال گن کے اس نے کہا کہ یہ پکڑو، یہ تمہارے والد کا قرضہ ہے. اور 200 ریال اس نے مزید گنے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، جاؤ تم اسے جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تمہیں رزق عطا فرمائے. اب کتنے اس کو مل گئے؟ 700. 500 اس کے والد کا قرضہ اور 200 اس نے اس کو ویسے عطیہ کے طور پر یا اس کی امانت کے اوپر خوشی ہوئی. ساتھ ہی اس شخص نے اپنے اولاد کو بلایا، بیٹوں کو. اس نے کہا بات سنو، یہ ابھی لڑکا ہے، نوجوان ہے،
اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، اس کو راستے میں چھوڑنا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور چکا کوئی ڈاکو اسے چھین کے لے جائے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ لو جی ناظرین کرام، یہ جس وقت اپنے گھر پہنچا کئی مہینے گزر چکے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس وقت بیٹا اپنے گھر آئے تو والدین کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ تو آئی اپنے گھر میں اس طریقے سے تھا کہ ماشاءاللہ اپنے ساتھ دولت لے کے آیا تھا، پیسہ لے کے آیا تھا۔ اس نے آپ کے والد کی خدمت میں اس کی جھولی میں وہ 500 ریال ڈال دیا، والد خوش ہو گیا، اس کا قرضہ اتر گیا۔ اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 بکریاں خریدی جو دودھ دینے والی تھی۔ لو جی وہ بکریاں لے کے اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا اماں یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں، ان کا دودھ پیو مجھے خوشی ہوگی۔ ماں نے اتنی دعائیں دے ڈالی، اسے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تمہیں کاروبار کے اندر رزق کے اندر اضافہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ چند دن گزرے، اس کی ماں نے کہا بیٹے بات سنو، تمہارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو میں تمہیں ایک خیر کے کام کا مشورہ دوں۔ اس نے کہا میں بتائیں۔ کہنے لگی ہماری یہ جو ہمسائی ہے نا، اس کے ہاں چند دن پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کا جو خامد ہے وہ پتہ نہیں کہاں مفقود ہے، وہ چلا گیا ہے، جی کہ رزق کی تلاش میں گیا ہے، کئی مہینے گزر چکے ہیں وہ واپس نہیں آیا ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ بچہ ہے اس کا، اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم ایسا کرو کہ جس طرح تو نے ہمیں بکریاں لا کے دی ہیں نا، اس طرح اس کو بھی ایک بکری لا دو، تاکہ وہ اس کا جو بچہ ہے اور یہ خود بھی اس سے دودھ پیے۔ اس نے کہا ماں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لو جی وہ بازار کے اندر گیا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک بکرا خریدا اور ایک اس نے اس کا نر یعنی ایک بکری خریدی اور ایک اس نے بکرا خریدا۔ بکری دودھ دینے والی تھی، وہ لے کے اس کے پاس آ گیا، اپنے ہمسائی جو خاتون تھی اس کے پاس۔ اس نے آ کے کہا خالہ بہن بات سنو کہ یہ ہماری طرف سے عطیہ قبول کرو۔ اس نے کہا نا ہمارے ہاں خیر ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو ضرورت تھی، لیکن عزت نفس وہ خاتون کہنے لگی نہیں 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 ہم نے نہیں لینا۔ اس نے کہا خالہ بہن لے لو، یہ میں تمہارے لیے بچہ ہے، یہ دودھ پیے گا، ہمیں خوشی ہوگی، تم ہمارے ہمسائے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا نا 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 میں نے نہیں لینے۔ لو جی یہ اصرار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہی ہے۔ اچھا اصرار کرتے کرتے اس نے ایک ہیلا برتا۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، ایسا کرو کہ یہ تم لے لو، میں تمہیں عاریتاً دیتا ہوں، یہ بکری اور یہ جو ہے نا بکرا یہ تمہارے سپرد، تم ان کا دودھ پیو، استعمال کرو، ان کی اولاد ہو، بچے ہوں وغیرہ، جب تو نسل جو ہے بڑھتی چلی جائے ان کی، جب کبھی جی چاہا مجھ کو بے شک واپس کر دینا۔ اس نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس، میں ان سے استفادہ کروں گی، لیکن جب کبھی وقت ملا تو میں تمہیں واپس کر دوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا گنتے جائیں کہ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے مہربانیاں کی۔ سب سے پہلے تو کویت کے اندر وہ بیلٹ کا ملنا، اور پھر اس کی ایمانداری، اور پھر اس کا وہاں سے آنا، اس کی بیلٹ واپس کرنا، اس کے والد کا قرضہ اتارنا، پھر اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو بکری لے کے دینا، اپنے ہمسائی خاتون جو ہے اس کے ساتھ نیکی، اس کے ساتھ جناب اس کو بکری، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا والد فوت ہو گیا، والدہ بھی چلی گئی، اور اس کے مالی حالات گریجولی جو ہے نا وہ نیچے چلے گئے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں رہنے والا تو حائل کا ہوں، لیکن حفر الوطن میں میرا وقت گزرا ہے، میں وہاں کیوں نہ چلا جاؤں، میں وہاں جا کے کچھ پیسے کماؤں گا۔ لو جی ناظرین اکرام، وہ وہاں پہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ بھی اس کے حالات کو اچھے نہیں تھے، کاروبار کو تھا ہی نہیں، حفر الوطن اس زمانے میں بالکل چھوٹا سا شہر تھا۔ خیر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے، بہرحال اس نے ایک بہت بڑا ٹرک دیکھا بکریوں کے ساتھ بھرا ہوا۔ لو جی وہاں آ کے رکا، یہ ان کے پاس چلا گیا، ٹرک ڈرائیور کے پاس، اس کو جا کے کہنے لگا بھائی بات سنو، تمہیں کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بکریوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے۔ جگہ نہیں یار بات سنو، میں غریب آدمی ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ تو بسم اللہ، ان کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو
चलो हमारे साथ रहो, तुम काम करो। उन्होंने कहा शर्त यह है कि तुम्हें हम आगे नहीं बिठाएंगे, तुम्हें बकरियों के जो साथ है ना वो। उसने कहा मैं बैठ जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हम हायल जा रहे हैं। अच्छा जी। ये ऊपर बैठ गया। रात हुई जिस वक़्त, उन्होंने एक जगह पड़ाव किया, वहाँ पे रुके, खाना बना। इसको भी खैर नीचे उतर गया। कहने लगे कि बकरियां जो है ना वे ऊपर ही रहेंगी। इसने कहा देखो बकरियां जो हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भूख लगी हुई है, अगर हमने नीचे नहीं उतारा ना इनको तो बच्चे मर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भेड़िया आएगा, भेड़िया इनके बच्चों इनको खा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। उसने कहा इसकी फिक्र ना करो, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मुझे इनको यानी इनके साथ मामला करना मुझे तरीका आता है, इनको संभालना आता है। लो जी, जिस वक़्त उन्होंने नीचे उतारे वो बकरियां, उनके बच्चे नीचे उतरे तो बकरियों, ज़ाहिर बात है बच्चे भूखे थे, उन्होंने वो दूध पीना शुरू कर दिया। उसने कहा देखो अगर ये अपनी माँओं के दूध ना पीते इन्होंने मर जाना था। अब तो जनाब अली वो खुश हो गए। दोबारा जिस वक्त सफ़र शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी ये जो अच्छी तजवीज़ थी उसके नतीजे में हम खुश हो के तुम्हें हम अपने साथ आगे बैठाते हैं। लो जी, अब आगे बैठ गया वो उनके साथ, सफ़र शुरू हो गया। उन्होंने दुराने गुफ्तगू ने कहा यार तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तू कहाँ के रहने वाला है? उसने कहा कि मैं हायल के फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ, फ़लाँ बस्ती का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा हम भी इस इलाके में जा रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हें फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है उसके इल्म उसको जानते हो? वो भी इस इलाके का रहने वाला है। उसने कहा कि तुम उसको क्यों तलाश कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा बात असल में ये है कि आज से कोई 25-30 साल पहले उसने हमारी वालदा को एक बकरी और एक बकरा दिया था, और हमारी माँ ने हमें यह नसीहत की थी, वसीयत की थी कि उनके जितने जानवर हों, जितने बच्चे पैदा हों, वो सब के सब जो हैं वो उसी शख्स के हैं। और ये जो तुम देख रहे हो, ये जो भरा हुआ है, ट्रक भरा हुआ है, ये सब के सब जो हैं वो उसी के हैं। और हम अपनी वालदा के हुक्म की तामील करते हुए उसको तलाश करने के लिए इस इलाके में जा रहे हैं ताकि ये बकरियां सारी उसके हवाले करें। उसने कहा तुम्हारी माँ का नाम ये है? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी माँ के नाम जानते हो? उसने कहा अच्छा तुम्हारे वालिद का नाम ये फलां बिन फलां बिन फलां है? उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा फिर जिस आदमी की तलाश में हो वो मैं ही हूँ। और फिर उसने अपनी जेब से वो ताबिया जो गवर्नमेंट की तरफ से वसीका होता है जिसके ऊपर उसका नाम वगैरह लिखा हुआ था वो उसने निकाल के उनको दिखाया। नाज़रीन इकराम, उन्होंने उसको गले लगा लिया, कहने लगे तो हम तो तुम्हारी तलाश में थे और ये सारी बकरियां जो हैं ये अपनी वालदा के हुक्म के मुताबिक तुम्हारे हवाले करने के लिए आए थे। नाज़रीन इकराम, अब आप अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए कि इस कहानी से आपको क्या क्या सबक मिलते हैं। इसकी ईमानदारी, इसकी नेकी और तकवा, अपने वालिद के साथ तड़प कि मैंने उसका कर्जा उतारना है, फिर अपनी माँ के साथ, और फिर उसकी ईमानदारी और उनकी ईमानदारी देखिए। उसकी माँ ने जो उसके साथ वादा किया था कि मैं ये बकरी और बकरा ले लेती हूँ लेकिन एक दिन आएगा मैं तुमको वापस करूँगी। देखिए, ईमानदारी वो हमेशा रिज़्क़ को बढ़ाती है और बददियानती जो है वो तबाही और बर्बादी लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।